أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدیر. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو رمضان کے مہینے میں چل رہی تھی شہد کی مکھی کے بارے میں. اللہ رب العزت نے عجیب و غریب قسم کی نعمت شہد کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی. ایک قدرتی نظام اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ تیرے رب نے پوشیدہ طور پر اشارہ کیا، الہام کیا شہد کی مکھی کو کہ پہاڑوں کے اوپر مکان بناؤ اور درختوں کے اوپر اور ان تختیوں کے اوپر جس کو وہ لوگ بناتے ہیں. پھر تو کھا ہر قسم کے پھل میں سے، پھر داخل ہو اپنے رب کے راستوں کے اندر اس حال میں کہ وہ ہموار ہے. اس کے پیٹ سے نکلے گا ایک ایسا مشروب جس کے کلر الگ الگ ہوں گے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہوگی. یقیناً ان سارے کاموں کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو یہ الہام کیا، دل میں ڈالا. کیا کہ تجھے کہاں مکان بنانا ہے، کہاں رہنا ہے تجھ کو، پھر تجھے کیا کھانا ہے اور تجھے واپس کیسے آنا ہے. یہ سب کام کرے گی تو تیرے اندر سے اللہ تعالیٰ ایسا مشروب نکالے گا، ایسے پینے کی چیز نکالے گا کہ جو الگ الگ کلر کا ہوگا اور اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہوگی. کوئی بھی آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو پہلے ہی کھانے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ سو کر اٹھنے کے بعد بھوک لگتی ہے. آدمی کو ناشتہ ڈھونڈتا ہے، صبح میں، دوپہر میں چائے ڈھونڈتا ہے اگر سوتا ہے تو. اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے لیے پہلے تو مکان کہاں رہنا ہے وہ بتا دیا کہ یہ تیری جگہ رہے گی. پھر حکم دیا ثم کلی، تجھے کھانا ہے. کہاں سے؟ کہا کہ جتنے بھی پھل ہیں، یہ سب پھل چاہے میٹھا ہو، کروا ہو، کھٹا ہو، ہر قسم کی چیز سے تو کھا سکتی ہے، تجھے اچھے جو بھی چیز لگے. ثم کلی کا لفظ لائے. ثم کے معنی تھوڑی دیر کے بعد. اور من کل الثمرات، جتنے بھی پھل فروٹ ہے وہ تیرا رزق ہے. جیسے کہ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا
کہ وہ اوتیت من کل شیء، سبا کے بعد جو بلقیس ہے اس کے پاس تو ساری چیزیں موجود ہیں. ساری چیزوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مچھلی بھی اور یہ بھی اور وہ بھی سب چیز. ایک آدمی سب چیزوں کو تو جمع نہیں کرتا، یعنی انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں میرے پاس کیا نہیں ہے، تو ہاتھی کہاں ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے. میری ضرورت کی جو چیزیں وہ سب میرے پاس ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کل ثمرات، پھلوں میں سے جو بھی تجھے سوٹ کرے کھا. ایک کثرت کی طرف اشارہ تھا. اور پھر فصل کی سبل ربی کی ذلولا، اور تو پھر جب واپس آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے ہیں پہاڑوں کے اندر، اسی طرح سے درختوں کے اندر سے نکلتی ہے. خیر، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خشک سالی ہوتی ہے تو یہ شہد کی مکھی کئی کلومیٹر، ہزاروں کلومیٹر دور چلی جاتی ہے، لیکن شام کو اپنی جگہ پہ، اسی جگہ پہ آ کے ٹھہرتی ہے. عربی زبان میں ایک کہاوت ہے، اہدی من قطات، ایک پرندہ ہے. اس پرندے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے وہ پرندہ، اور اڑ کے دور تک سفر کرتا ہے. 10 دن 11 دن کی مسافت تک پہنچ جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو صبح صادق کے بعد طلوع شمس تک کے زمانے کے اندر وہ واپس لوٹتا ہے، لیکن جگہ بھولتا نہیں. 10 دن کے بعد بھی وہیں اپنے بچوں کے پاس آ کے رکتا ہے. کہا ایسے ہی یہ شہد کی مکھی بھی اپنی چراگاہ کی تلاش کے لیے، جہاں اس کو کھانا پینا ہے، اس کی تلاش کے لیے کئی ہزاروں کلومیٹر دور نکل جاتی ہے، لیکن تو واپس آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کو اس طرح سمجھایا ہے کہ وہ راستہ نہیں بھولتی ہے، منزل پہ آ کے رکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یخرج من بطونها شراب، اس کے منہ سے ایک مشروب، ایک ڈرنک نکلے گا. ہم تو کہتے ہیں کہ شہد پیتے ہو، شہد کھاتے ہو، یہ پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اب شہد کھاتے ہو کہ شہد پیتے ہو؟ اس کو تو پینا کہا ہے. لیکن ایک بات عجیب ہے، میں نے گزشتہ مجلس میں بھی کہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک پرندے کا پاخانہ ہے. کیا ہے؟ پرندے کا. اچھا، ریالٹی میں یہ ہے کیا؟ ریالٹی میں یہ قے ہے، قے، وومٹ. یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی وومٹ ہے. اور جو آدمی قے کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لکویڈ ہوتا ہے، لکویڈ ہوتا ہے. قرآن نے اس کو مشروب کہا ہے. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاخانہ کیسے کہا کہ وہ پیٹ میں رہتا ہے نا، اس لیے نکلتا تو منہ کے راستے سے، لیکن رہتا ہے پیٹ میں، جہاں پہ پاخانہ رہتا ہے یہ یہیں پہ جا کے آتا ہے. انسان کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ جس شہد کو کتنا ہم لذیذ اور اچھا سمجھتے ہیں، اور ہے بھی اچھا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آدمی کو فخر نہیں کرنا ہے، اس ذات کو پہچاننا ہے کہ انسان کے لیے لذت کا سامان ایسی جگہ پہ رکھا ہے. گزشتہ مجلس میں کہہ چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 چیزیں بتلائی تھی، مرکوب، مشموم، منکوح، یہ ساری چیزیں. خیر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بطور تقبیح کے بتلا رہے، کہ قباحت بتلانے کے لیے کہ بھائی تو کیا اپنے اس کو فخر کرے گا، تو جو کھا رہا ہے بہت لذیذ سمجھ رہا ہے، تو یہ تو یہاں کی چیز ہے. ہوتا یہ ہے کہ شہد کی مکھی لطیف اور اچھی اچھی چیزوں کو کھاتی ہے. درختوں کے پتوں کے اوپر یا پھولوں کے اوپر، جو کچھ پھلوں کے اوپر لگی ہوئی ہے،
ابھی میں اور منیب گیا تھا، ہم دونوں گئے تھے رمضان سے پہلے انجیر کے باغ کے اندر، یہاں گھومیوں میں انجیر کا باغ، تو بہت سارے انجیر کے اوپر شہد کی مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی، رس نکال رہی تھی۔ پھلوں سے بھی وہ لوگ بناتے ہیں، پھول سے بھی بناتے ہیں۔ تو پھر جب وہ اس کو لیتی ہے، چوستی ہے، پھر اپنے گھروں میں آ کے اس کی وامٹ کرتی ہے، اور ٹھنڈی کے موسم کے لیے اس کو جمع کرتی ہے۔ یہی شہد بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے زہر بھی رکھا ہے اور شہد بھی رکھا ہے۔ یہی شہد کی مکھی کاٹ لیتی ہے تو جان بھی جا سکتی ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے میٹھا شہد رکھا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، آج تو اس دن میں نے نہیں کہا، آج کہہ دیتا ہوں، گجراتی میں بھی ایک کہاوت ہے کہ دودھ دیتی جو گائے ہو نے اس کی لاٹیں بھی کھانی پڑتی ہیں۔ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ دودھ دینے والی جو گائے ہوتی ہے وہ اگر لاٹ بھی مارتی ہے، ٹانگ مارتی ہے، وہ برداشت کرنا پڑتا ہے اس کے دودھ کی وجہ سے۔ بہت سے انسان کروا تو بولتے ہیں لیکن وہ جو باتیں ہوتی ہے وہ مفید ہوتی ہے، تو وہ کڑوی بات کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ وہ ہلا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھنے کی چیز ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ نفع کو دیکھے کہ بھائی اس سے ہم کو کتنا نفع ہو رہا ہے۔ نہیں، خیر، سمجھے تو اچھا ہے۔ مومن کا عمل بھی ایسا ہی ہے۔ مومن کا عمل، اس کے اندر خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں، ہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رجی فرمایا تھا وہ اسی لحاظ سے فرمایا تھا کہ آدمی اپنے کو کچھ نہ سمجھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا، میٹھی چیز پسند تھی، اور شہد بھی پسند تھا، دونوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ لذیذ کھانا کوئی برا نہیں ہے، اچھا اچھا کھاؤ، اچھا اچھا پیو، کون منع کرتا ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر لذیذ سے لذیذ چیزیں کھاؤ، لذیذ سے لذیذ چیزیں پہنو، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، شریعت کے دائرے میں۔ یہ سیدھا سادہ کھا لینا یہ کوئی بزرگی کی نشانی نہیں ہے۔ حضور نے بھی بھنا ہوا گوشت کھایا ہے، حضور نے بھی دودھ پیا ہے، حضور نے بھی، ایسا نہیں کہ حضور نے نہیں کھایا، اچھی اچھی چیزیں کھائی ہیں، اچھی اچھی خوشبو استعمال کی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ اول نعمت ترفع من الارض، اول رحمت ترفع عن الارض الطاعون، سب سے پہلے زمین سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھا لی جائے گی وہ طاعون ہے، طاعون کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَأَوَّلُ نِعْمَةٍ تُرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ الْعَسَلُ، زمین سے سب سے پہلی جو نعمت اٹھا لی جائے گی وہ شہد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف الوان، اس کے الگ الگ قسم کے کلر ہوتے ہیں۔ یہ کلر آتے کہاں سے؟ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ شہد کی مکھی کس عمر کی ہے، اگر جوان شہد کی مکھی رس نکالے گی، کلر تو پہلے سفید بھی ہوتا ہے، پیلا بھی ہوتا ہے، نیلا گیلا بھی، گرین بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے۔ اگر نوجوان شہد کی مکھی نے نکالا ہے وہ سفید ہوگا، اور بہت بڈھی اگر مکھی ہے تو اس کا پیلا ہوگا، اور شاید اور زیادہ برہا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کا لال ہوگا۔ کبھی کبھی لائٹنگ کا بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ شہد نکال کب رہے ہو، چاندنی رات میں نکال رہے ہو یا اندھیری رات میں نکال رہے ہو، اس سے بھی کلر کا فرق پڑتا ہے۔ ایک حکیم نے جو یونان کا تھا، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کونو کالنحل فی الخلایا،
کہا شہد کی مکھی جیسے اپنے گھر میں رہتے ہیں نا، ایسے رہو، ایسے بنو تم لوگ. اپنے اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ایڈوائز کیا کہ یو بی لائک دا ہنی بی وچ آر ان دیئر ہاؤس. اپنے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ وہ کیسے؟ طلبا نے پوچھا اسٹوڈنٹ نے کہ شہد کی مکھیاں اپنے گھروں میں کیسے رہتی ہے؟ کہا وہ اپنے گھر کے پاس جو بیکار ہوتے ہیں ان کو رہنے نہیں دیتی. شہد کے چھتے کے اندر بھی کچھ ایسے ہی مفت کے کھانے والے ہوتے ہیں، اس کو بطال کہتے ہیں، بیکار، کچھ کام نہیں کرنے کا. وہ اس کو نکال لیتے کہ چلو کچھ کام نہیں، تمہارا صرف کھانے کا کام کرتے ہو. کہا تم کو بھی اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے لوگ رہیں گے تو جگہ تنگ پڑ جائے گی، اور جگہ تنگ ہوگی اور شہد بھی ختم ہو جائے گا. یہاں تو ایسوں کی ضرورت ہے جو چست ہو، سست نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مثل المؤمن کالنحلہ، ایمان والا تو شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے. تأکل طیبا وتصنع طیبا، اچھا کھاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے. ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اچھی سے اچھی کھائیں اور عبادت کے ٹھکانہ نہ ہو، پھس پھسی ہو، عبادت ہی اچھی نہ ہو، تو ہم تو شہد کی مکھی سے بھی گئے. اور مشابہت دونوں میں کیا ہے کہ شہد مکھی کو مومن کے ساتھ تشبیہ دی. کہا کہ شہد کی مکھی بڑی ہوشیار ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، وہ کسی کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچاتی، وہ اس کا نفع اس کا زیادہ ہوتا ہے، اور گندگیوں سے وہ دور رہتی ہے، گندگیوں سے دور ہے. اسی لیے اگر کوئی شہد کی مکھی غلط جگہ پر بیٹھ کر رس چوس کر آئی ہے تو وہاں شہد کے چھتے کے پاس دربان ہوتے ہیں، گیٹ کیپر، وہیں پہ کل کر دیں گے اس کو اندر نہیں گھسنے دیں گے. باقاعدہ ان کا ایک یہ نظام ہے. اور پھر وہ اچھے سے اچھا پھول تلاش کریں گے، پھل تلاش کریں گے، اور دوسرے کی کمائی سے نہیں کھائے گی. وہ یہ شہد کی مکھی لکھا ہے وَإِنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِن كَسْبِ غَيْرِهِ وَطَاعَةُ لِأَمِيرِهِ، وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتی ہے. جیسا کہے کہ ان کی جو کنگ ہوتی ہے، رانی، وہ رانی کا کہنا مانتی ہے. اور شہد کی مکھی کے لیے کچھ آفتیں ہوتی ہیں جو ان کو کام کرنے سے روک دیتی ہے، جیسے کہ اندھیرا بہت زیادہ ہے، بادل ہے، یا پھر غفلت ہے، اچھا نہیں، بادل ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ان کو نقصان، جیسے کہ دھواں ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ ساری چیزیں ان کو نقصان دیتی ہے، وہ اس سے دور رہتی ہے اپنے سے. اسی طرح مومن کے لیے جو آفت ہے اس کے عمل سے پھیرنے کے لیے غفلت کی جو تاریکی ہے، شک کا بادل ہے، فتنے کی ہوا ہے، حرام کا دھواں ہے، بے وقوفی کا پانی ہے، یہ ساری چیزوں سے ایمان والا محفوظ رہتا ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. اب اس میں اختلاف ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے یا کچھ خاص بیماری کے لیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سب بیماریوں کے لیے ہے، سب بیماریوں کے لیے. اور لاسٹ دفعہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ شہد کو اگر گوشت کے اوپر رکھ دیا جائے 3 مہینے تک گوشت بگڑے گا نہیں. تفصیلات آ گئی پہلے. اچھا، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے. اب شفا تو ہر بیماری کے لیے، اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ہر بیماری کے لیے نہیں، لیکن بعض ایسی بیماریاں جیسے بلغمی بیماریاں ڈائریکٹ اس کو ہیٹ کرتی ہے. بلغمی جو بیماری ہوتی ہے، کف اور ایسی چیزیں، اس کو آپ ڈائریکٹ پیو. اور دوسرے جتنے بھی معجون بن رہے ہیں ان سارے معجون کے اندر شہد کا ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے کہا نا، شہد حفاظت کرنے والی چیز ہے، اس کو الامین بھی کہا شہد کو، وہ چیز کو محفوظ رکھتی ہے. اسی لیے شہد جلدی بگڑتا نہیں ہے، آپ اس کو ایسے رہنے دو. ہاں، اگر اس میں کوئی چیز گری نہیں ہے تو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ حضور میرے بھائی کا پیٹ بہت درد کر رہا ہے، کا شہد پلاؤ. وہ گیا تو اور پیٹ چالو ہو گیا. یہاں کے کہا حضور
پھر دوسری مرتبہ جا کے پلایا، پھر بڑھاتے آیا، حضور نے فرمایا کہ شہد پلاؤ، صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ گیا اور پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا مطلب کیا کہ اللہ نے سچ کہا اور تو جھوٹ کہ تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ امام رازی نے اس کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا ہوگا، یا حضور نے وحی کے نور سے سمجھ لیا کہ اس بیماری کے لیے یہ علاج ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات میں تو کوئی شک نہیں، تیرے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تیسری دفعہ پلایا، ٹھیک ہو گیا۔ تو شہد ایک ایسی چیز ہے، اس کو سرمے کی جگہ پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو اس کو آنکھ کے اندر ڈالتے ہی نہیں ہیں، آنکھ کے اندر اگر کسی کو اور تکلیف نہ ہو تو شہد ڈالنا چاہیے، اس کی وجہ سے اندر تھوڑا تیز تو رہتا ہے لیکن اس کا اثر بہت اچھا ہوتا ہے، اندر سے جو کچرا ہوتا ہے وہ سارا صاف کرتا ہے۔ یہ شہد کے بارے میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الشفاء فی اربعۃ اشیاء، فی اربعۃ، اللہ تعالیٰ نے شفا 4 چیزوں میں رکھی، الحبۃ السوداء، کلونجی، بلیک سیٹ، والحجامہ، حجامہ، ہاں کپنگ، والعسل، شہد، وماء السما، اور بارش کا پانی ڈائریکٹ جو ٹپکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی نے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ جاؤ گھر پہ جاؤ اور بیوی سے کہو کہ مہر کا اگر پیسہ ہو تو اس میں سے 2 درہم آپ کو دے خوشی سے، اور اس سے دودھ خریدو اور شہد خریدو، اور بارش کا پانی اس کے ساتھ ملا کے نہار میں اس کو کھائی پیجیے، نہار یعنی کچھ کھائے پیے بغیر، صبح صبح میں اس کو پی، اس سے حافظہ بڑھے گا۔ حسن ابن فضل فرماتے ہیں کہ اصل میں قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے، اس لیے یہ قرآن کی آیت لی۔ دوسرا دودھ کے بارے میں لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، یہ، اور شہد کے بارے میں فیہ شفاء للناس، اور مہر کے بارے میں فکلوہ ہنیئا مریئا، اگر عورت اپنی خوشی سے آپ کو مہر واپس کرے تو کھاؤ مزہ لے کے، رچتا پچتا ہو کے کھاؤ۔ تو کہا یہ 4 چیزیں جمع انہوں نے جو کی، یہ قرآن کی آیتوں سے اس طرح فائدہ اٹھائے، تو اس آدمی کو ظاہری بات ہے ایسا کیا گیا، فائدہ ہوا۔ عوف بن مالک فرماتے ہیں جب وہ بیمار ہوئے تو فرمایا کہ پانی لاؤ، پانی لائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، پھر فرمایا کہ شہد لاؤ، پھر یہ آیت پڑھی فیہ شفاء للناس، پھر فرمایا کہ زیتون لاؤ، زیتون کا تیل، اس لیے کہ وَمِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ، سب کو ملایا اور پھر پی لیا، شفا ہو گئی۔ یہ ہے فیہ شفاء للناس۔ اور میں نے جیسے کہا کہ بعض لوگ تو شہد کے ذریعے سرما لگاتے ہیں، اگر شہد میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو تو زخم کے اوپر بھی اور آنکھ کے اوپر بھی بہت سارا اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی چیز پکائی ہوئی ہے تو کہا کہ زہر کے لیے بھی اگر پکائی ہوئی چیز بھی اس کو استعمال کیا جائے، زہر کے لیے بھی نافع ہے، اور اس کو لگانا، اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا اس کے لیے بھی یہ بہت اچھی چیز ہے۔ امام محمد بن علی ترمذی فرماتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اس کو کیوں دی؟ اس لیے کہ شہد کی مکھی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اگر تو یہ سب کام کرے گی تو تیرے اندر سے یہ چیز نکلے گی جو لوگوں کے لیے شفا ہوگی۔ اس نے کیا تو بھائی اللہ تعالیٰ تو فرما برداروں ہی کو قبول کرتا ہے۔ دیکھو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں ہی کے ساتھ اچھا ہے، ایسے تو پورے عالم کے انسان اور جانوروں سب کے لیے اچھا ہے، لیکن قبول ان سے کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے گا جو اس کی مانیں گے۔
بہت سے دفعہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل بتلا لو. اب بھائی عمل بتلا دیتا ہے کوئی فائدہ نہیں. اب وہی آیت ایک اور آدمی جو پابند ہے وہ پڑھتا ہے، اس سے الگ فائدہ ہو جاتا ہے. یہ اسی کا اثر ہے. تو ایک اور بات معلوم ہوئی، شہد کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. تو شفا ہوتی ہے، ایک اس میں حلاوت ہوتی ہے، مٹھاس، اور اس کے اندر نرمی ہوتی ہے. بڈھا بھی اگر اس کو لے گا تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی کہ چبانا پڑے گا. ہاں اسی طرح مومن، اس کا دل جب قرآن سنتا ہے تو نرم پڑ جاتا ہے، اور اس کی چمڑی نرم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے اندر جوان سے کچھ نکلتا ہے الگ کلر کا، بڈھے سے الگ کلر کا. اسی طرح سے ایمان والا بھی ایک مقتصد ہوتا ہے، ایک سابق ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا کچھ بندے نیکیوں کی طرف دوڑ لگانے والے ہوتے ہیں، کچھ دھیرے دھیرے چلنے والے ہوتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہد کے اندر شفا ہے ہر بیماری سے، بدن کے اعتبار سے، اور قرآن شفا ہے سینے کے اندر جو بیماریاں اس کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون. اس کے اندر یعنی کس میں؟ یہ ساری چیزیں جو شہد کے اندر رکھی اللہ تعالیٰ نے، دقیق باریک باریک علوم اس میں رکھے، غامض معارف رکھے، یا یہ کہ شہد کے تمام اجزاء کی طرف اس طرح سے شہد کی مکھی کا پہنچنا، درختوں کے ذریعے، پتوں کے ذریعے جا کے وہاں پہنچ کے نکالنا، یہ ساتھ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. ہم سوچے تو صحیح، ہم 6 فٹ کے ہیں، ہم کیا نکالتے ہیں؟ آگے سے پیشاب نکالتے ہیں، پیچھے سے پاخانہ نکالتے ہیں، اور کیا نکالتے ہیں؟ ناک سے ریزش نکالتے ہیں، اور کیا؟ مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی مطلب کہ کوئی چیز پینے کی بنائی اور ہم نے پیا، تھوڑی دیر کے بعد جاؤ ٹوائلٹ ناپاکی کی شکل میں نکالو. کتنی اچھی چیز کھائی، کھانے کے بعد صبح میں نجاست کی شکل میں. صرف ایک چیز ہمارے پاس ہو سکتی ہے، وہ ہے اچھے اعمال. وہ کیا ہے؟ اچھے اعمال. یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے. سمجھ رہے؟ دل کا تقوی اور اعضاء کا عمل. ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم سے وہ جانور اچھے ہیں، وہ پرندہ اچھا ہے. شہد کی مکھی ایک پرندہ ہے. علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، عادت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر قیمتی چیز کو معمولی چیز میں چھپا کے رکھتا ہے. کیا کہا؟ ہر قیمتی چیز کو معمولی چیز میں. گریری کوٹے میں لوگوں تائی پھوڑی نہیں ہوگا گریری. ہاں ہمارے یہاں ایک چیز، انڈیا میں ایک چیز ہوتی ہے، اس کو تال پھوڑی کہتے ہیں. وہ اس کا اوپر کا کھول دیکھو تو ایسا لگے گا، لیکن اس کو کاٹو گے تو اندر سے وائٹ وائٹ انڈے کی طرح ایسی چیز نکلے گی، اور منہ میں رکھو گے گل ایسے. اتنی لذیذ چیز ہوتی ہے. اس کو ننداوا کو آپ کھولو تو اوپر سے کتنا خراب لگتا ہے، لیکن جب اندر سے وائٹ وائٹ نکلتا ہے تو کتنا ننداوا، ہمارے فجی میں ننداوا کہتے ہیں. ہاں دیکھو آپ اس کو ننداوا، ننداوا، لیچی نہیں. خیر، تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر قیمتی چیز کو گھٹیا چیز کے اندر رکھا ہے. شہد جیسی قیمتی چیز کو ایک مکھی میں رکھا ہے، اور ایک ریشم کو ایک کیڑے کے اندر رکھا، جو کیڑے کی ایک ہے بالکل ہلکا کمزور قسم کا. کسی کو پتا نہ ہو تو اس کو ایسے ہی مار کر نہیں پھینک دے. اسی طرح سے جگنو، ایک پرندہ ہے جگنو، اندھیرا چھایا ہوا ہو لیکن وہ جب چلے گا آپ کو راستہ ملے گا کہ ہاں دیکھو ادھر ہے جگنو. اسی طرح سے ایک قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اندر رکھی ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت ایک قیمتی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان میں رکھی ہے. محبت اور معرفت.
اب ان میں اللہ تعالیٰ اگر اپنی محبت اور معرفت کو کھول لیتا کہ ان کے پاس محبت ہے، ان کے پاس معرفت ہے، لوگ ان کو خدا سمجھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے. میں ایک بات آپ لوگوں کو آج صاف دل سے کہہ دیتا ہوں، خاص طور پہ اس کو سمجھ کے رکھو، اپنے دل کے اندر رکھو. کسی کو اپنے سے معمولی نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے اس کا تعلق خدا سے ڈائریکٹ ایسا ہو کہ آپ اس کی برائیاں کرتے رہ جاؤ اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے. اسی لیے کسی کو اپنے سے معمولی مت سمجھو. ہم معاف کرنا، بہت سارے لوگ اللہ میں معاف کریں، ہم سامنے ہوتے ہیں تب تو ایسے لگتے ہیں کہ ہمیں بہت مانتے ہیں، یہ ایسے ہٹتا ہے کہ وہیں پہ ہم برائیاں شروع کر دیں. یاد رکھ لینا، اس سے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کے گناہ معاف. آپ کیا سوچتے ہو امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی کو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟ نہیں. یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو ایک راستہ بنا دیا نیکیاں پہنچنے کا. تو شہد کی مکھی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم لوگ سمجھے تو. بعد لوگ کسیرا کے زنت بدوس ندانی کے صاحب ولایت خموس. کسی کو کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ تو بہت نکما نالائق آدمی، حالانکہ وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. ہاں خیر، ہر جانور کا تصرف یہ سارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کیوں اشارہ کیا اور کسی جانور کو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ انسان کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور خصوصاً اللہ والوں کے ساتھ. اللہ والے ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، یہ بھی بھن بھن کی آواز کے ساتھ اڑتی رہتی ہے اور ہمیشہ وہ حرکت میں رہتی ہے. اور جیسے اللہ والے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تنہائی میں چلے جاتے ہیں، شہد کی مکھیاں بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر دور تک چلے جاتے ہیں اور ایک قیمتی سرمایہ لے کر آتے ہیں. اور کبھی کبھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ غار ہرا کے اندر تشریف رکھتے تھے. کہ یہ اہل سلوک کا طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پرندے کے اندر صفائی بہت ہے، وہ گندی جگہ پہ نہیں بیٹھتا ہے. شہد کی مکھی ہے، وہ گندی جگہ پہ نہیں بیٹھے گی، وہ ایسی جگہ پہ بیٹھے گی جہاں کوئی پتھر ہے، وہ جو اس کا جو شہد ہے وہ بگڑنے نہ پائے. تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جس جگہ پہ ٹوائلٹ کر کے آتے اس کو ویسا ہی چھوڑ کے آتے کہ کوئی دوسرا بیٹھ ہی نہ سکے. خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے.